حضرات گرامی، یہ سورۃ النحل کی آیات 111 اور 112 ہیں جو میں اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ کرنے سے پہلے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کا ایک نقشہ اپنے سامنے لے آئیے کہ امن، سکون، چین جس شے کا نام ہے وہ آج دنیا سے مفقود ہو چکا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک طرف انفرادی طور پر نفسا نفسی کا شکار ہے۔ دولت زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، گھر اچھے سے اچھا بن جائے، زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے، زیادہ سے زیادہ سہولتیں جمع ہو جائیں، تو زیادہ سے زیادہ کی خواہش چین نہیں لینے دیتی، سکون نہیں کرنے دیتی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر گھر کی عورتیں بھی کام نہیں کریں گی تو ہم زیادہ آسائشیں جمع نہیں کر سکیں گے، لہذا زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں۔ لہذا آپ بچوں کو گھر چھوڑیں اور نوکری کریں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بچوں کو کسی آیا کے پاس چھوڑ دیں، اسے تھوڑے پیسے دیں گے، آپ بڑے زیادہ جو ہے نا وہ پیسوں کے اوپر نوکری کرنا شروع کر دیں۔ اب اس کے نتیجے میں ذرا آپ سوچئے کہ بچوں کو جو ماں پیار دے سکتی ہے وہ ملے گا؟ قیمت ہے نا، ہر شے کی قیمت ہے، اور دوسری طرف جو ارننگ ہے وہ بھی تو کسی قیمت پر ہے۔ عزت کسی کی ہے جس نے گھر میں اسے نازوں سے رکھا ہوا ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے جا کے پیسوں کے لیے کسی اور کو سر بولنا پڑ رہا ہے، اور اگر وہ ریسیپشن پہ کھڑی کر دی گئی ہے تو پھر ہر ایک کو مسکرا کے سر بولنا ہے، اور اگر وہ گاڑی میں کنڈکٹر بنا دی گئی ہے، جیسے کہ آج کل اکثر آپ گاڑیوں میں دیکھتے ہیں، یا ایئر ہوسٹس بنا دی گئی ہے، تو پھر بھی اس نے ہر ایک کو اتنے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عزت اور احترام کے ساتھ شاید اس نے کبھی باپ کو نہ بولا ہو، بڑے بھائی کو نہ بولا ہو، اپنے خاوند کو نہ بولا ہو، جتنا غیر مرد کو اسے عزت دینا پڑتی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ ارن ہوتا ہے، تو ایک قیمت ہے نا جو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور اپنی عزت نفس کا یہ جو ہے نا سودا ہوتا ہے، یا جو مجروح ہوتی ہے کہنا چاہیے، اس کے بعد رات کو لیٹ کے بندے کو چین آ سکتا ہے؟ سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون تو نہیں ملتا، اندر ایک بے قراری موجود ہوتی ہے جو پھر کسی نہ کسی ٹینشن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے یار مزاج بگڑ گیا ہے، پتہ نہیں کیا جو ہے نا دماغ میں آ گیا، ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے، نظر ہو گئی ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو خود مجروح کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اندر ایک جلن پیدا ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، وہ پھر کہیں نکلتی ہے۔ اب مولوی صاحب کے پاس جاؤ، تعویذ لکھو، بھائی جادو ہو گیا ہے۔ اب عامل کے پاس جاؤ، پتہ کرو کس حاسد نے جادو کر دیا، یہ خود اندر سے جادو ہوا ہے۔ یہ دنیا کی محبت سب سے بڑا جادو ہے، اس سے بڑا جادو اور کیا ہوگا؟ دنیا کو جنت بنا لینے کی خواہش، اس سے بڑا دھوکہ، اس سے بڑا فریب اور کیا ہوگا جو سب کھائے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور یہ جو دنیا کی دوڑ ہے نا، یہ آپس کی محبت کو کھا جاتی ہے۔ اولاد اور والدین کی محبت گئی تو میاں بیوی کی آپس کی محبت بھی گئی، اور پڑوسیوں کی آپس کا تعلق یہ اب تو ہر جگہ پہ کمپٹیشن ہے، میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، مقابلہ بازی ہے۔ ایک صورت وہ ہے کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت مند ہوں، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا بھائی پانی پی لے، میں پیاسا مر جاؤں خیر ہے، لیکن ایک یہ میرا حق، میرے حقوق، میرا یہ میرا وہ۔ اب اس پہ لڑائی ہوگی یا محبت ہوگی؟ جب آپ اپنا حق دوسرے کو دے دیں اس سے محبت پیدا ہوگی، اور جب آپ کہیں نہیں میرا حق دوسرا کھا گیا، اس سے محبت پیدا ہوگی یا جھگڑا پیدا ہوگا؟ جھگڑا پیدا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو گھر کی مثال دی، ایک گھر کی مثال دی ہے۔ اب آپ سارے بڑے بڑے کاروباری اداروں کو دیکھ لیں، حکومتوں کو دیکھ لیں، سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، اور ذرا اس سے اوپر والا جمپ لگا کے ملکوں کو دیکھ لیں۔ ہمارا پانی انڈیا کھا گیا، تو جب انڈیا ہمارا پانی کھائے گا تو ہمارے بازو میں جان ہوگی تو کھانے دیں گے؟ نہیں کھانے دیں گے تو ہوگا کیا؟ جھگڑا۔ امریکہ سمجھتے ہیں تیل ہمارا ہے، عرب سمجھتے ہیں تیل ہمارا ہے، تو ہوگا کیا؟ جھگڑا۔ ایران کہے گا ہرمز ہماری، دنیا کہے گی ہم سب کی، ہوگا کیا؟ جھگڑا۔
تو پوری دنیا میں جھگڑا ہے یا نہیں ہے؟ اور ہے کیوں؟ میرا حق یا تیرا حق، لڑائی اس پر ہے۔ یہ وہ چیزیں سمجھ لیجئے، جب تک انسان کی سوچ نہیں بدلے گی کہ میں دنیا میں آیا ہوں امتحان کے لیے، یہاں کی نعمتیں ازلی نہیں ہیں، ہمیشگی کے لیے نہیں ہیں، جو ہے وہ بھی امتحان کے لیے، جو نہیں وہ بھی امتحان کے لیے، امن نہیں آ سکتا۔ سوچ بدلے گی تو امن آئے گا، اس کے بغیر امن نہیں آ سکتا۔ یہ آیت نمبر 111 یہی بتا رہی ہے۔ ظالمو، یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک دن آنا ہے۔ یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گی ہر جان، تجادل عن نفسہا، اپنے ہی لیے جھگڑا کرتے۔ اس دن کسی اور کی فکر نہیں ہوگی کس کے پاس کیا ہے، کس نے کھا لیا، کس نے پی، اس کی نہیں فکر۔ اس دن یہ فکر ہے میں کدھر ہوں، میری جان بخشی ہو جائے، میں بچ جاؤں۔ اے اللہ، یہ یوں ہے، اس طرح ہے، میں نے یہ اس لیے کیا، میں نے وہ اس لیے کیا، میری معافی، مجھے جو ہے گنجائش دے دیجئے۔ ان نفس، ہاں، صرف اپنی لڑائی لڑ رہا ہوگا، کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، آج اگر ہم یوں ہی سوچنا شروع کر دیں اپنے لیے، باقی چھوڑیں، بھائی میرا کس نے کھا لیا اس سے اللہ پوچھے گا، جو مجھے مل گیا میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، یوں اگر آج سوچنا شروع کر دیں، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ یہ سوچ آج کسی کی بھی نہیں ہے۔ آج کوئی اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے دوسرے نے میرے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ بیوی کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرے اوپر خاوند کی کیا ذمہ داریاں، اسے یہ ہے کہ خاوند نے مجھے کیا دینا ہے جو اس نے نہیں دیا۔ پڑوسن کا خاوند اس کے ساتھ جو ہے نا کتنی بار اسے ٹرپ پہ لے کے جاتا ہے، سیر کراتا ہے، میرا یہ نکھٹو جو ہے نا 2 وقت کی روٹی اس سے نہیں بنتی۔ اب یہ کمپیریزن ہو رہا ہے، اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ بھائی میں نے یہاں دن پاس کرنے ہیں، امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، صابر اور شاکر ہوتے ہوئے۔ جو نعمتیں مل گئیں اس پر شکر کرنا ہے، جو نہیں ملا اس پر صبر کرنا ہے، یہ میری کامیابی ہے۔ تو اس دن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کس نے کس کے حقوق کا کیا معاملہ کیا۔ اس دن اس ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ میری جان چھوٹ جائے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر جان کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ کسی کا حق مارا ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، اللہ کا حق مارا ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، اللہ کا حق پورا کیا ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، اور انسانوں کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے ان کے حقوق ادا کیے ہیں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ سوچ یہ بن جائے گی تو بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس نے میرا حق مارا، یہ دیکھے گا میں کسی کا حق نہ مارنے والا ہو جاؤں، کیونکہ کل مجھ سے یہ پوچھا جانا ہے، اور کسی نے میرا حق مارا ہوگا تو وہ تو مجھے مل جانا ہے کل۔ کسی کا میں نے مار لیا تو میں کیسے اسے ادا کروں گا؟ یہ سوچ بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا غریب آدمی کون ہے، مفلس؟ انہوں نے کہا وہ آدمی جس کے پاس مال دولت اسباب دنیا نہ ہوں وہ غریب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مفلس کے الفاظ ہیں، غریب کا لفظ اردو میں جو ہے نا مفلس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اجنبی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے مفلس کے الفاظ ہیں۔ مفلس کون ہے؟ جسے ہم اپنی زبان میں غریب کہتے ہیں۔ صحابہ نے وہی کہا کہ جس کے پاس مال و دولت دنیا نہ ہو، دنیا کا سامان نہ ہو، دنیا کی ضرورتیں پوری جس کی نہ ہوتی ہوں وہ غریب آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب آدمی وہ ہے کہ جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کے پاس نیک اعمال کا پہاڑ ہوگا، نیک اعمال کا پہاڑ ہوگا۔ لیکن یہ کہ کچھ لوگ آئیں گے آ کے کہیں گے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کوئی کہے گا اس نے میری عزت نفس مجروح کی تھی، فلانا حق مارا تھا، پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں، وہاں تو ظاہر ہے نہ ڈالر چلتے ہیں، نہ روپیہ چلتا ہے، نہ ٹکا چلتا ہے، وہاں تو نیکیاں اور برائیاں چلتی ہیں۔ وہاں کی کرنسی یہی دو ہیں، نیکی اور برائی۔ نیکیوں کا پہاڑ ہے، ادھر سے استغاثہ کرنے والے آ گئے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے، اچھا تجھے گالی دی تھی چل یہ نیکی تو لے لے، تجھے کیا کہا تھپڑ مارا تھا چل یہ 2 نیکیاں تو پکڑ۔ کرتے کرتے وہ سارا پہاڑ خرچ ہو جائے گا، مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب جو اگلا مطالبہ کرنے والا آئے گا نا اس کے اپنی برائیوں کی پنڈ ہوگی،
اللہ فرمائیں گے یہ پنڈ ادھر رکھ، یہ اب اس کے اوپر ہے، تو جا، اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ آج آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کل اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا، وہ پنڈ اس کے اوپر آ گئی جس نے حق مارا تھا۔ کرتے 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 جب خلاصی ہوگی، کچہری مکمل ہوئی، تو جتنا نیکیوں کا پہاڑ تھا اتنا برائیوں کا پہاڑ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس غریب آدمی، لیکن نیکیوں کا پہاڑ آیا تھا اور برائیوں کے پہاڑ کے نیچے دب کے چلا گیا دوزخ میں۔ اب دیکھیں، جب یہ اگر ہمارا یقین ہو تو ہماری سوچ دوسرے سے اپنا حق لینے کی ہوگی یا دینے کی ہوگی؟ یہ بات ہے جو قرآن مجید سمجھا رہا ہے۔ دنیا میں سارے فساد کی جو جڑ بنتی ہے، حق غصب کرنا اور حق کی لڑائی لڑنا۔ حق غصب کرنا ظلم ہے اور فساد ہے، اور جب آپ حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تحریک منظم کرو اور چلاؤ اور فساد پھیلاؤ، تو پھر ایک اور فساد کھڑا ہو جاتا ہے، امن تو غارت ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں۔ لہذا فرمایا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت، ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا پورا پورا جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو مثال دی، کوئی ظلم تو نہیں ہوا نا اس کے ساتھ، اس نے جو دنیا میں کیا تھا اس کا بدلہ لے کے تو دوزخ کی گھاٹی میں اتر گیا۔ اب آیت نمبر 112 ہے، اس میں اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ یہ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی نا، اسی کو اللہ نے مثال کے طور پر سمجھایا ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک قریہ کی، بستی کی، آپ کہہ لیں شہر کی، ملک کہہ لیں، ایک ہی بات۔ اس زمانے میں بستی ہوتی، بلکہ اب تو یوں کہے نا کہ کہتے ہیں گلوبل ولیج، پوری دنیا بستی ہو گئی ہے، آپس میں اس طرح جڑ گئی ہے جیسے پہلے ایک بستی جڑی ہوتی تھی، گاؤں جڑا ہوتا تھا، اس طرح دنیا پوری آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، قریۃً، قریہ ہے، بستی ہے، کانت آمنۃً مطمئنۃً، امن سے بھی تھی، اطمینان سے بھی تھی۔ جب آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں اطمینان ہوتا ہے، اور اگر مزید کی خواہش ختم ہو جائے امن ہو جاتا ہے۔ لڑائی ہمیشہ حل میں مزید کے چکر میں ہوتی ہے۔ وہ بچپن میں پڑھتے تھے نا، لالچی کتا، یاد ہوگا، وہ گزر رہا ہوتا ہے دریا کے اوپر سے، اس کے منہ میں ایک ہڈی ہوتی ہے، اور دریا میں جب اپنا عکس دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کوئی دوسرا کتا ہے، اور اس کے منہ میں ہڈی دیکھتا ہے۔ اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہڈی بھی میں چھین لوں، اور جب اس کو حف کرتا ہے تو اپنی ہڈی بھی دریا میں گر جاتی ہے۔ تو یہ دنیا میں سارے جھگڑے، وہ تیری ہڈی میرے منہ میں آ جائے، اسی چکر میں ہوتے ہیں۔ سورۃ القصص کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، وہ آخرت کا گھر ہم نے رکھا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں دوسروں کے اوپر علو نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، نہ فساد کرتے ہیں۔ یہ سارا فساد جو ہے نا، وہ انسان کو دوزخ میں لے کے جانے والی شے ہیں۔ تو آخرت کا گھر ان کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ دنیا میں جنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر مزید کی خواہش نہ ہو، جو ہو اس پہ مطمئن ہو، جو آپ کو میسر ہو، اور وہ آپس میں امن سے ہوں، چین سے ہوں۔ یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، چلا آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، ضرورتیں کہہ لیجئے، رزق کا مطلب صرف کھانے پینے کی، جو ساری ضرورتیں جو بھی اس کی چاہیے تھی آ رہی تھی، من کل مکان، ہر طرف سے، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، مغرب سے بھی، مشرق سے بھی، سر سے اوپر سے بھی، نیچے سے بھی۔ شمال مغرب آگے پیچھے جو جیتے ہیں، ان سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی منڈی ہوتی ہے، کوئی سامان کدھر سے چل کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں سے چل کے آ رہا ہوتا ہے، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو مرکز بن گیا، تو یہ گویا دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ گیا۔ اوپر سے بارش برستی ہے، زمین اپنا غلہ نکالتی ہے، تو اوپر سے بھی نیچے سے ہر طرف سے اس کا رزق آ رہا تھا، من کل مکان۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ کھڑا ہوا، وہ مسئلہ سمجھ لے۔ فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا۔ نعمتوں کا کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کفران نعمت، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، یہ ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے، نعمتوں کی کفر۔
ایک کفر وہ ہے جو قانونی کفر ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جس نے اسلام نہیں قبول کیا وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ انکار کرنا اس کا معنی ہم کرتے ہیں، یعنی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ لیکن کفر کا ایک لغوی معنی ہے، لغوی معنی کفر کا ہے کسی شے کو چھپا دینا، دبا دینا۔ چھپا دینے، دبا دینے کے معنی میں قرآن مجید نے اس لفظ کو کاشتکار کے لیے استعمال کیا ہے۔ سورہ حدید میں فرمایا کہ اعجب الکفار نباتہ، جو کھیتی ہے اس کی جو نباتات ہے، جو اس میں فصل ہے، وہ کاشتکار کو کاشتکار کو لباتی ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کاشتکار کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ اعجب الکفار نباتہ، تو کفار جو ہے وہ کاشتکار ہے۔ کیوں؟ وہ بیج کو زمین میں دباتا ہے۔ اب یہ جو کفر کا تعلق جو ہے نا، یہ جو ناشکری کے ساتھ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ نے اگر کوئی جانور پالا ہو، آپ کے گھر میں بلی ہو، آپ نے کوئی کتا رکھا ہو یا بکری رکھی ہو یا گائے رکھی ہو، بزرگوں کو اندازہ ہو، جو گاؤں میں سے آئے انہیں پتہ ہوگا، آپ اگر روزانہ اسے گھاس ڈالتے ہیں نا گائے کو، وہ دیکھتے ہی اس کی جو ہے نا وہ جسم آپ کو دیکھتے ہی مختلف قسم کی حرکات کرنا شروع کر دے گا۔ اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، ان کی دم کی حرکت سے آپ کو معلوم ہوگا جیسے وہ کوئی مانوسیت آپ کے ساتھ رکھتی ہے، انس رکھتی ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کر آوازیں نکالے گی، باقاعدہ آوازیں نکالے گی۔ اجنبی کو دیکھ کے وہ آواز نہیں نکالے گی، آپ کو دیکھ کر اس طرح کی آواز نکالے گی۔ ہر وہ جانور جو آپ کے ساتھ مانوس ہو گیا وہ کسی نہ کسی آواز میں اپنا وہ تعلق، شکر گزاری کا تعلق آپ کے ساتھ ظاہر کرے گا۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے، جانوروں کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے، انسانوں کے اندر زیادہ رکھا ہے کہ جس نے احسان کیا ہو، جس نے نعمت دی ہو، منعم جو ہو، اس کے ساتھ ایک شکر گزاری کی روش ہوتی ہے، اور یہ جذبہ اندر سے پھوٹتا ہے، خود بخود پھوٹتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ تو وہ شخص کے جو اللہ کے لیے جو جذبہ شکر اندر سے پھوٹتا ہے، اس کی نعمتیں دیکھ کر، اس کے احسانات دیکھ کر، اس کی قدردانی دیکھ کر جو اندر سے شکر کا جذبہ پھوٹتا ہے، اس جذبے کو جو اندر دبا دیتا ہے وہ اصلی کافر ہے، بے شک قانون کی سطح پر مسلمانی کیوں نہ ہو۔ اب ایک قول ہے ہمارے ہاں بہت معروف ہے، کہتے ہیں صوفیہ کہا کرتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب آپ سانس لیتے ہیں، آپ آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے انرجی کا باعث بنتی ہے یا نہیں؟ تازگی کا باعث بنتی ہے یا نہیں؟ قوت کا باعث بنتی ہے یا نہیں؟ تو جس شے نے آپ کو فائدہ دیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ جب وہ سانس آپ باہر نکالتے ہیں تو آپ کے اندر کی آلائشیں اس سانس کے ساتھ باہر نکلتی ہیں یا نہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ وہ اندر رہ جائے تو کتنی نقصان دہ آپ کے لیے۔ ایک سانس گویا دو شکر کا تقاضا کر رہا ہے، ایک آپ کو انرجی دی، دوسرا آپ کی اندر سے جو آلائشیں ہیں وہ باہر نکالنے کا باعث بنا۔ تو اب آپ نے وہ سانس غفلت میں لے لی، تو وہ ناشکری کی سانس ہے یا شکر گزاری کی سانس ہے؟ اگر غفلت ہے تو ناشکری کی۔ اب سمجھ آیا؟ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو ہر نعمت کے اوپر ایک شکر واجب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی اور بے شمار دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گن نہ سکو، اتنی نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ سارا کچھ تمہیں دیا، تو تم تو ہر وقت اگر شکر ادا کرتے رہو پھر بھی کم ہے۔ اور اگر امن کی دولت دی ہو تو اس کا تو علیحدہ سے شکر ہے نا، کوئی کہیں سے خطرہ نہیں ہے، کہیں سے کوئی آپ کو دھڑکا نہیں ہے، کہیں سے کوئی کھٹکا نہیں ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو۔ تو وہ کہ چور آیا، وہ میرا سارا کچھ لوٹ کے لے گیا، اب میرا کیا چوری ہوگا، لہذا میں بے فکر ہو گیا ہوں۔ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو۔ اب آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ جس کو یہ کھٹکا ہی نہ رہا، امن سے ہو گیا، چین سے ہو گیا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ امن کی نعمت۔ تو وہ ان کے پاس امن بھی تھا، جاتی ہاں رزق ہاں من کل مکان، ہر طرف سے ان کا رزق چلا آتا تھا ان کے پاس۔
فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے قدر نہیں کی. اب یوں ترجمہ کر لیں، ناقدری کی. یہ سمجھا جیسے دیکھ رہے ہیں ہم آنکھ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ سمجھ کے نہیں کرتے کہ اللہ نے بنایا ہے، باقی لوگوں کو بھی بنایا ہے، ان کو بھی دی ہیں آنکھیں تو مجھے بھی دی ہیں آنکھیں، کیا فرق پڑا؟ ٹانگیں دوسرے کو دی ہیں تو مجھے بھی دی ہیں. اصل میں اس کو عمومیت پیدا کر کے ہم اس شکر کا جو ہے نا وہ تقاضا بلا بیٹھتے ہیں. لیکن یہ کہ کسی کو اللہ نے اضافی علم دیا ہے، کسی کو دولت جو باقیوں کو نہیں دیا اسے دیا ہے، کسی کو اضافی عقل دی ہے، تو وہ تو اضافی شکر اس کے اوپر لازم آ گیا نا. اب وہ بستی کہ جس کو اللہ نے امن دیا ہوا ہے، باقی بستیوں کو امن نہیں ہے، تو ان پر اضافی شکر لازم آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو انہوں نے اس شکر کا حق ادا نہیں کیا. اب یہ جو شکر کا حق ہے اس کو بھی سمجھ لیں. شکر کا ایک حق یہ ہے کہ آدمی جیسے الحمدللہ کہتا ہے، یا جیسے کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے، کسی نے کوئی چیز دی آپ نے کہا بہت شکریہ، تو یہ ایک تقاضا. اسے کہتے ہیں شکر باللسان. امام راغب اصفہانی نے 3 درجے شکر کے بیان کیے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ شکر باللسان. دوسرا درجہ ہے شکر بالقلب، یعنی دل میں بھی قدردانی ہو، اسے محسن مانا گیا ہو. یہ میں نے جو ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اب جانور کا بھی جو بھی ہے اس کے اندر ایک کیفیت ہے نا، وہ زبان سے تو اظہار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی وہ باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ شکر گزار ہیں. اس کو جو بیان کیا انہوں نے وہ ہے شکر بالجوارح. انسان کے اعضاء و جوارح سے اس کا حق ادا ہو رہا ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کی جائے. یعنی آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں تو دیکھا جائے. اور آنکھوں کے شکر میں سے پھر یہ بھی ہوگا کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو نہ دیکھا جائے. جہاں اللہ نے نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے وہاں نظریں جھکائیں جائیں. یہ شکر کا تقاضے میں آئے گا. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی نا؟ اب جس کو اللہ نے فرض کریں وافر دیا، ایک چلے میں مثال دیتا ہوں، آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہو وہاں پہ، تب بھی اسراف نہ کرو، یعنی پانی زیادہ نہ بہاؤ. اپنے وضو میں جو ہے نا وہ اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنا ضروری ہوتا ہے. یعنی دریا کے پاس بھی کھڑے ہو کے آپ فضول خرچی نہ کریں پانی کے ضمن میں. اس پر اب قیاس کر لیجئے، کسی کو اللہ نے وافر دیا ہے تو فضول خرچی نہ کرو. اللہ کی ان نعمتوں کو عیاشیوں میں اور اللو تللو میں مت اڑاؤ، اپنی ضرورت پوری کرو، باقی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. یہ شکر ہوگا نا اس کا. یسالونک ماذا ینفقون، نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. سورہ بقرہ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے جواب دے رہے ہیں قل العفو، ان سے کہیے اپنی ضرورت پوری کر کے جو باقی بچ رہا ہے سارا خرچ کر دو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے، سیرت کا بہت شاندار واقعہ یہ کہ آپ نے بکری ذبح کی، گھر والوں سے کہا کہ یہ بانٹ دو اللہ کی راہ میں، اور خود کام پہ چلے گئے. شام کو واپس آئے، پوچھا ما بقیہ منہا، وہ بکری میں سے کچھ بچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ما بقیہ منہا الا قطفھا، نہیں بچا کچھ بھی، سب خرچ ہو گئی ہے سوائے ایک دستی کے، وہ بچ گئی ہے. حضور کا جواب سنیں، فرمایا بقیہ کلھا الا قطفھا، ساری بکری تو بچ گئی ہے سوائے دستی کے. جو ہم نے کھایا وہ خرچ ہوا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گیا. یہ ہے اس کا شکر. اب آپ کو سمجھ آئی؟ اگر وہ سارا میں اپنی عیاشیوں پہ لگا لوں تو شکر نہیں ادا کیا، اس کے بعد الحمدللہ بے شک کہوں. تو ان بستی والوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی. فکفرت بانعم اللہ، ناشکری کی اور ناقدری کی. اب اللہ نے کیا سزا دی؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا. اب پیٹ کے لالے پڑ گئے، اب 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اب قحط پڑ گیا ہے. آج کل آپ کہیں ناکہ بندی ہو گئی ہے، معاشی ناکہ بندی ہو گئی ہے، معیشت بیٹھ گئی ہے، ڈیفالٹ ہونے کے جانے پہ پہنچ گئے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہوئی معیشت کا بٹھا بیٹھ گیا، اور دوسری بات کیا ہوئی؟ والخوف، اللہ نے ان پر خوف طاری کر دیا. امن ختم، سکون ختم، اور یہ پوری دنیا سے ختم ہو گیا. یہ جو اس وقت سب سے زیادہ نفسیاتی بیماریاں ہیں نا وہ اس خوف کے نتیجے میں، ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے، وہ ساری اس خوف نے پیدا کی ہے. کل کا کیا بنے گا؟ اور اب تو کہتے ہیں جی ساری دنیا ہی جنگ کے قریب پہنچ گئی ہے، پاکستان اور انڈیا تلے کھڑے ہیں.
ادھر ایران اور جو ہے نا امریکہ پتہ نہیں کب راضی ہوتے ہیں، کب لڑ پڑتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، روز ان کا نیا بکھیڑا ہوتا ہے۔ اتنا اسکول پڑھتے ہوئے ہم وہ جو ہے نا وہ سیاہی کا ٹھکا دوسرا لگا لے تو اتنی لڑائی نہیں ہوتی تھی جتنی ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ بار بار جو ہے نا استاد جی یہ کر گیا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے نا ایران اور امریکہ نے شروع کیا ہوا ہے۔ ادھر اسرائیل جو ہے اس کے توسیع پسندانہ عزائم جو ہیں وہ رک کے نہیں دے رہے۔ شمالی کوریا، جنوبی کوریا آپ ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا پھن پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ پوری دنیا کسی تباہی کے بالکل کنارے پہنچی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ سزا کس بات کی ہے؟ آج کے انسان کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، تاریخ انسانی میں اتنی نعمتیں کبھی نہیں ہوئی۔ وہ نعمتیں جو انبیاء، خاص طور پہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسے نبیوں کو اللہ نے عطا کی، آج عام انسان کے بس میں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا جہاز تھا نا، ہوائی جہاز جو اڑتا تھا، آج عام آدمی جہاز کا ٹکٹ لے کے حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں ایک غریب ترین آدمی جسے کہتے ہیں سب سے غریب آدمی، اس کے گھر میں بھی جو نعمتیں ہیں شداد کی جنت میں نہیں تھی۔ پنکھا تھا، ریفریجریٹر تھا، بلب تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو اس سے آپ سوچیں کہ اللہ کی نعمتوں کی کتنی بھرمار ہے آج کے انسان پر۔ اور آج کا انسان جتنا اللہ سے دور ہے، کبھی تاریخ میں اتنا دور نہیں رہا ہے۔ اور جو برائیوں کا جمگٹھا آج ہے، کبھی نہیں رہا۔ یہ ناشکری ہے یا نہیں؟ یہ ناقدری ہے یا نہیں؟ تو اب اگر کروڑوں انسان مارے جائیں جنگوں کے نتیجے میں، لاکھوں بے گھر یا کروڑوں بے گھر ہو جائیں، اس ساری دنیا کی بساط اللہ تعالیٰ لپیٹ دے اور سب کو رگڑا چڑھا دے، تو برحق ہے یا نہیں؟ یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کا کیے کا نتیجہ ہے یا نہیں؟ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بالکل انہی الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، جو صنعت وہ کرتے تھے اس کے بدلے میں۔ یہ صنعت کا لفظ مطلب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو عمل وہ کرتے تھے، تو بما کانوا یعملون بھی تو ہو سکتا تھا، یفعلون بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ ہیں ایک ہی معنی دیتے ہیں تینوں الفاظ، یفعلون، یعملون، یصنعون، لیکن تھوڑا سا باریک سا فرق بھی ہے۔ فعل یوں سمجھیے بے تکلف جو عمل ہو جاتا ہو، عمل جو ارادتاً کام کیا جاتا ہو، اور یصنعون یہ بڑا خاص کام ہوتا ہے۔ یہ اس میں مصنوعی پن بھی شامل ہے، تصنع بھی شامل ہے، بناوٹ بھی شامل ہے۔ وہ کام جو ریاضت کر کے کیا جاتا ہو، جو محنت اور دقت کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہو، جو پریکٹس کے بغیر نہ کیا جا سکتا ہو، وہ کام اسے کہیں گے یصنعون۔ یعنی یہ جتنے بھی آج ہم بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، ظاہر ہے یہ عام عمل تو نہیں ہے نا، بڑا مشقت والا عمل ہے۔ یہ جو ہماری ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے، یہ مشقت والا عمل ہے۔ یہ جو ہم پروفیشنز میں اسکل حاصل کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا ایکسل حاصل کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ مشقت والا اور ریاضت والا کام ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے۔ بما کانوا یصنعون، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں، اپنی زندگی کا رخ صحیح بنانے کی کوئی چنتا نہیں، لیکن یہ کہ اپنے پروفیشن، اپنی دنیا، اپنے کاروبار، ان کو چمکانے کے لیے جو ہے نا وہ محنت، اور ایسی محنت کہ جو کبھی کسی نے نہ کی ہو۔ دن رات ایک، عورت مرد مل کے ایک، بچوں کو بھی اسی کام میں لگا، سب کی ایک ہی سوچ اور ایک ہی فکر، بما کانوا یصنعون۔ یہ ناشکری کی وہ روش ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ سزا آتی ہے۔ یہ اب سب کے لیے دیکھیں، یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں سب برابر ہیں، کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا یہودی، سب کی سوچ دنیا بنانے کی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت کسے ہے؟ یہ قرآن مجید یہودیوں پہ تو نہیں اترا، یہ قرآن مجید عیسائیوں اور ہندوؤں پہ تو نہیں اترا۔ تو اگر ہم سب ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اصلاح پھر ہم مسلمانوں کو کرنی چاہیے، ہماری کتاب ہے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ انہی کے ہاتھوں ہمارے پٹوانے کا جو بندوبست کیا ہوا ہے اسی جرم کی وجہ سے کر رکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.